ناظرین السلام علیکم۔ تو دوستو ایک بار پھر سے ہم آئے ہیں تعمیرات سے جڑی مشین کے بارے میں معلومات لے کر، جس سے آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہو جائے گا۔ دو گول ویل والی مشین ایک ہی شیپ میں کاموں کو کرنے میں ماہر ہوتی ہے۔ اس مشین کو ورکر اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر اٹھا لیتا ہے اور جب اسے چلایا جاتا ہے تو کسی بھی سطح کو ہموار کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پلستر کیے گئے مکان کی سطح حتیٰ کہ لوہے پر لگے زنگ کو ختم کرنے کے لیے اسے بہترین مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مشین میں لگا پیپر کافی طاقتور ہوتا ہے۔ وائٹ آنک سلکا ملٹیپل بلاکس۔ یہاں چھت پر ٹائلز لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اکثر ٹائلز کافی وزنی ہوتی ہیں، اس لیے آنے سے کام کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ان پر خاص قسم کا سیمنٹ لگا کر چپکا دیا جاتا ہے۔ یہ سیمنٹ پاورفل گلو کی طرح کام کرتی ہے، اس لیے چھت پر چپکاتی ہے وہ فوری ہی چپک جاتی ہے۔ یہ ٹائل چھت پر اس لیے لگائی جاتی ہے کیونکہ اکثر جگہ پر پلستر کرنا ناممکن ہوتا ہے، وہاں اس ٹائل کو لگا کر اچھی طرح فنشنگ دی جاتی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں بڑی بڑی بلڈنگز میں چھت کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کام بھی جلدی پورا ہو جاتا ہے اور خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سینڈم ڈومین ڈرائیونین۔ آج کے دور میں گھر بنانا اتنا آسان ہو سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے پلاٹ کو گھر بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور یہاں پانی اور بجلی کے کنیکشن پہلے سے ہی طے شدہ طریقے کے ذریعے کر دیے جاتے ہیں، جس کے بعد ٹرک میں لائے گئے اس کے دوسرے پارٹ کو اس جگہ اسمبل کر دیا جاتا ہے۔ فرش لگانے کے بعد اس پارٹ کو جوڑ کر دیواروں کی شکل میں گھر کو ایک بنیادی شیپ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دروازوں اور کھڑکیوں کو بھی فٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس گھر کی ٹوٹی نما چھت کو بھی لگا دیا جاتا ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے فنشنگ کے بعد ایک خوبصورت گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی صرف 8 گھنٹوں میں۔ ریگا مینز۔ ایسی مشینز کو بڑے بڑے پروجیکٹ اور بلڈنگ کی تعمیرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وسیع ٹرائی کو ایک ریموٹ کی مدد سے کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ریموٹ کی مدد سے کسی بھی سمت میں لایا جا سکتا ہے اور اس کے ہر ایک ٹائر کو ایک الگ الگ موومنٹ دی جا سکتی ہے، جس سے اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس مشین کا استعمال زیادہ تر بڑی شپ سے لوڈ اور ان لوڈ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ ایکو سپرے تھر۔ پہلے بار اس کو اس طرح سپرے کرتا دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک قسم کا پینٹ ہے۔ دراصل یہ ایک فوم ہے جو کہ دیواروں کو تھرماکول بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے سپرے کرنے سے باہر کی گرمی اور سردی گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتی کہ موسمی اثرات سے گھر بچا رہتا ہے۔ وائٹ آنک سلکا ٹیمپو بلاکس۔ آج کے دور میں بہت سے ملکوں میں تعمیرات کے لیے چھوٹی اینٹوں کی بجائے بڑے بڑے وزنی بلاک کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی اینٹوں سے تعمیر جلدی کی جا سکتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے ان بلاکس کو اٹھانے کا۔ دوستوں مشکل کے حل کے ہی ورکرز کو یہ مشین دی جاتی ہے۔ مشین سے نہ کام جلدی ہوتا ہے بلکہ اس کام میں صفائی بھی بہت آتی ہے۔ اور آخر پر ہے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی۔ دوستو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی پلوں کو تعمیر کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے دور میں کافی ورکرز اس کام میں زخمی بھی ہو جایا کرتے تھے اور اپنی جان پر کھیل کر ان کو بنایا کرتے تھے، جو کہ کافی زیادہ وقت لیتے تھے۔ آج کل ان مشینز کی وجہ سے وہ کام کافی آسان اور فاسٹ ہو گیا ہے۔ اس مشین سے نہ صرف کام جلدی ہو جاتا ہے بلکہ ہر قسم کے نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سچ میں یہ مشین بے مثال ہے، اور آپ کو ان میں سے کون سی مشین اچھی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ رحمان اسٹوڈیو پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔